سورہ طور کی آیت نمبر 29، سورہ طور کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے محبوب آپ نصیحت فرمائیے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یعنی اے محبوب آپ کفار مکہ کو نصیحت فرمائیے، یا آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں، اس کہنے کی وجہ سے آپ نصیحت سے باز نہ رہیں، آپ نصیحت فرمائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، یعنی یہ کفار مکہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ نتربص به ریب المنون، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے ماننے والے سب فنا ہو گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کو بھی ایسی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرمائیے تربصو، انتظار کیے جاؤ، یعنی میری وفات کا انتظار کیے جاؤ، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، میں بھی اس انتظار میں ہوں، چنانچہ یہ ہوا۔ اور کفار بدر میں قتل ہوئے اور قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں؟ شاعر، ساحر، جادوگر، کاہن، مجنون، ایسا کہنا بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اور ترہ یہ کہ مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر، ساحر، کاہن بھی، اور پھر اپنے عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے، دوسری طرف کہتے ہیں شاعر بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، تو مجنون شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بکواس بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ عقل مند بھی سمجھتے ہیں۔ ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ دشمنی عناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و طغیان میں حد سے گزر گئے۔ ام یقولون تقولہ، یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے یہ قرآن بنا لیا۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اپنی دشمنی کی وجہ سے اور اپنے نفس کے خبیث اور گندے ہونے کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے ایسے طعن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں، قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کر دکھائیں جو حسن میں، خوبصورتی میں، خوبی میں، فصاحت و بلاغت میں قرآن کی آیت جیسی ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے؟ یعنی کیا وہ ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے؟ جماد بے عقل ہیں جن پر حجت قائم نہ کی جائے گی؟ ایسا نہیں، ضرور ان پر حجت قائم ہوں گی، اور ایمان نہیں لائیں گے تو یہ برباد ہوں گے۔ یا یہ معنی ہے کہ کیا وہ نطفے سے، پانی کے قطرے سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا انہیں اللہ نے نہیں بنایا؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے؟
ام ہم الخالقون، یا وہی بنانے والے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہے. یعنی یہ کافر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ تو یہ خود اپنے آپ کو بنانا بھی ناممکن ہے، محال ہے. تو لا محالہ انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر کیا سبب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیے؟ یہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمین پیدا کیے، پھر یہ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ بل لا یوقنون، بلکہ انہیں یقین نہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں. اللہ کے خالق مالک ہونے کو یہ مانتے نہیں. اگر اس کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے. ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، نبوت اور رزق وغیرہ کے، کہ انہیں اختیار ہو جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں دیں. ام ہم المسیطرون، یا وہ خود مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے آسمان کی طرف لگی ہوئی، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے ہلاک ہوگا، کس کی فتح ہوگی. اگر انہیں اس کا دعویٰ ہو، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے، کوئی روشن دلیل لائے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ یہ کافروں کی بے وقوفی کا بیان ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں جن کو یہ خود برا جانتے ہیں. ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں تو وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں. یعنی اے محبوب، کیا آپ نے دین کی تعلیم پر ان سے پیسے مانگے ہیں، ان سے مزدوری مانگی ہے کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور تاوان کی زیر باری کے باعث ایمان نہیں لاتے؟ وہ سوچتے ہیں ایمان لائیں گے تو پھر اتنی اجرت دینی پڑے گی، اس لیے ایمان نہیں لاتے. حالانکہ یہ بات بھی نہیں، تو پھر ایمان لانے میں انہیں کیا عذر ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ اٹھیں گے. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نہیں اٹھیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ اور کہتے ہیں اگر بالفرض اٹھ بھی گئے تو عذاب ہم پر نہیں ہوگا. تو یہ مستقبل کی بات انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ جب ان کے پاس غیب بھی نہیں تو صرف تکے مار کر اور اندازے مار کر ایسی بے بنیاد باتیں کیوں کہتے ہیں؟ انہیں ضرور مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، اور اگر خاتمہ کفر پر ہوگا تو ضرور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ام یریدون کیدا، یا کسی داؤ کے ارادے میں ہیں، مکر و فریب اور منصوبے بنا رہے ہیں حضور کو نقصان پہنچانے کے. دارالندوہ میں مشورہ روم میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے کفار مشورے کیا کرتے تھے. فالذین کفروا هم المکیدون، تو کافروں ہی پر داؤ پڑنا ہے، ان کے مکر و فریب کا وبال انہی پر پڑے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر سے محفوظ رکھا
اور کافروں کو بدر میں ہلاک کیا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے جو انہیں روزی دے اور اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتے بادل ہے۔ یہ جواب ہے کفار کے اس کہنے کا جو وہ کہتے تھے کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر عذاب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان کا کفر، عناد، دشمنی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر ان پر ایسا ہی کیا جائے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے اور آسمان سے اسے گرتے ہوئے دیکھیں تو بھی کفر سے باز نہیں آئیں گے، اور عناد کی وجہ سے، دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے یہی کہیں گے یہ تو بادل ہے، اس سے ہم سیراب ہوں گے، اس سے بارش ہوگی۔ فذرہم، تو اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے۔ اس سے مراد پہلی سور ہے۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو ابتداً لوگ بے ہوش ہوں گے اور یہ بے ہوشی موت کا سبب ہوگی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کا داؤ کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی، غرض کسی طرح آخرت کے عذاب سے وہ بچ نہ سکیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، ان کے کفر کے سبب آخرت کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور وہ عذاب یا تو بدر میں قتل ہونا ہے، تو یہ عذاب ان پر آیا، یہ بدر میں کفار ہلاک ہوئے۔ اسی طرح بھوک اور قحط کی 7 سالہ مصیبت یہ بھی ان پر آئی۔ اسی طرح عذاب قبر یہ بھی آخرت کے عذاب سے پہلے کافروں پر ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، یہ بات اکثر کو معلوم نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور اے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیں، اور جو مہلت انہیں دی گئی ہے اس پر آپ غمگین نہ ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ بے شک آپ ہماری نگہداشت میں ہیں، آپ کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں جب آپ کھڑے ہوں، یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ اللہ کی پاکی بیان کریں اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ اس سے مراد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم ثنا پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ معنی بھی ہیں جب آپ سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں۔ یہ معنی بھی ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد و تسبیح بجا لایا کریں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جہاں ہم بیٹھیں 2 آدمی 4 آدمی، چاہے کاروبار کے لیے کسی کام کے لیے، تو جب ہم اٹھنے لگیں تو درود شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ 1 دفعہ پڑھ لیں، اگر مجلس کی دعا یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کیونکہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہوا کل بروز قیامت وہ افسوس اور ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، کچھ رات میں اس کی پاکی بیان کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور تاروں کے پیٹھ دیتے، یعنی تاروں کے چھپنے کے بعد اللہ کی پاکی بیان کریں۔ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، تحمید کریں، حمد بیان کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ تسبیح سے مراد نماز ہے،
تو فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے۔ مغرب اور عشاء رات میں پڑھی جاتی ہے، اور فجر اس وقت پڑھی جاتی ہے جب صبح صادق ہو جاتی ہے اور دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اس کا ذکر کرنے اور تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کے کلمات بڑے پیارے ہیں، اس میں تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور لا حول شریف بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طور کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔